ایک سٹوری پر چلتے ہیں جو کہ افغان امیگرنٹس کے حوالے سے ہے۔ اب مسئلہ جو ریفیوجی کرائسس کا رہا ہے پاکستان میں آفٹر دی اینڈ آف افغان وار 1989 میں، اس میں یہ تھا کہ سب سے بڑی جو ریفیوجی موومنٹ غالباً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ اس خطے میں ریکارڈ ہوئی تھی جو افغان امیگرنٹس کی پاکستان نے لی تھی، اور اس کے بعد سے خاصے مسائل بھی رہے۔ اوپیم کی ٹریڈ کا بہت مسئلہ تھا 90s کے اندر، کلاشنکوف کلچر کا مسئلہ تھا بہت بڑا، اس کے علاوہ سیٹل کہاں پر کرنا ہے ان کو، اس کا مسئلہ تھا، ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے۔ اب آہستہ آہستہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا اور بالآخر اس پہ کلیریفائی کیا کہ 31 اکتوبر کی جو تاریخ ہے یہ اس کے بعد کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی، اور جو تذکرہ کا قانون تھا، جو ڈاکومنٹ تھا، اس کو بھی ریووک کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کسی اس نوعیت کے ڈاکومنٹ پہ آپ مزید سٹے نہیں کر سکتے اگر آپ اللیگل امیگرنٹ ہیں تو۔ عامر صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اتنی بڑی موومنٹ جس میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 11 لاکھ افراد شامل ہیں، ان آفیشلی تقریباً 17 لاکھ بنتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے ود ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم؟ دیکھیے، سب سے اہم میرے خیال میں کہ ٹاپ سٹوری آف دا ڈے، اور جس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی بہت زیادہ فوکس کرے گا، وہ یہی پاکستان کا موو ہے کہ جی یہ 17 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں اس میں قانونی بھی ہیں اور غیر قانونی بھی ہیں، کہ ان کے ساتھ ہم لوگ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن ڈیل کرنے سے پہلے میں جملہ یہ عرض کروں گا کہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ انسانی ہمدردی کا بھی مسئلہ ہے۔ پاکستان نے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ مطلب ہے کتنی دہائیوں کے ساتھ جو ہیں افغانستان کے جو جنگ زدہ افغانستان ہے وہاں کے عوام کا ہم لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، افغان مہاجرین کو سہارا دیا، اور اس کی وجہ سے ایک ہماری گڈ ول ہے۔ اور صرف افغانستان میں نہیں، دنیا یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ سب سے جو ریفیوجی فرینڈلی دنیا میں کوئی ملک ہے وہ پاکستان ہے۔ اچھا، جب آپ اتنے ریفیوجی فرینڈلی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں اس بات کے۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ جو ہم نے دیکھا کہ جناب اس میں کلاشنکوف کلچر بھی آیا، اس میں ہیروئن بھی آئی، اس میں دہشت گردی بھی آئی، اور تمام چیزیں جو اس کا ہم ہر روز تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے افغان مہاجرین ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ ہماری جو میں نے بدقسمتی سے چیزیں بھی نوٹ کی میڈیا پہ، جس کا مجھے بڑا دکھ ہوا، اور ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کریں کہ جو لوگ قانون شکن ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں ان میں، اور جو جائز طریقے سے پاکستان میں ایک افغان مہاجرین رہ رہا ہے اس میں کوئی ایتھنک وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لسانی بنیادوں پہ میں نے دیکھا بعض لوگ بات کریں کہ جی اغوانی نے یہ کر دیا، اغوانی نے، تو ہمیں اپنے چوائس آف ورڈز میں بہت ہی احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں، افغانستان پاکستان کے لیے آج بھی بہت ہی اہم ملک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا مطلب ہے کہ جو یہاں پہ صدیوں پرانے رشتہ داریاں ہیں، قبائل ہمارے بٹے ہوئے ہیں، خاندان بٹے ہوئے ہیں ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف، تو اس کو جو ہے اس طرح سے آپ کو مخصوص حالات کے تحت، اور مخصوص ایک کنڈیشن ہے، اس کو مخصوص طریقے ہی سے آپ لوگوں نے ٹیکل کرنا ہے۔ بڑی خوش آئند بات ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم لوگ جو ہیں ویزا کو اور اس کو ایگزیکیوشن کو بالکل یقینی بنائیں گے۔ اچھی بات ہے، ہر ریاست کا حق ہے، لیکن کیسے بنائیں گے، اس کی آپ میسیجنگ کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ کس طرح سے نیگوشیٹ کریں گے کہ یہ نہ ہو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک لبرل افغان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اشرف غنی کے ساتھ ہوتا تھا یا شہنشاہیت کو سپورٹ کرتا تھا، ایک زمانے میں PDP کو سپورٹ کرتا تھا، وہ ٹریڈیشنلی اینٹی پاکستان اس کے سٹانس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا جو پاکستان کے ساتھ گڈ ول تھی ہماری پشتون بیلٹ میں رہی ہے، اور زیادہ تر جو ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں ہم اس کو لوز نہ کر دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارت اور پورے خطے کے اندر پورے جیو اسٹریٹجک وہ ہے نا کہ بھارت بھی وہاں پہ ایک پرنسپل موومنٹ کر سکتا ہے، ان کی کوشش ہے۔ عامر صاحب، لیکن اپنے ڈپلومیٹک مشن وہاں بھیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک انڈائریکٹ پاکستان کا جو ٹارگٹ تھا اس موو کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کو ہم پریشرائز کریں کہ جو ہائیڈ آؤٹس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کے، جو کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ کارروائیاں وہ بڑھا سکیں، جو نہیں بڑھائیں انہوں نے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بطور ڈیفنس منسٹر کہا کہ ہم نے ان کو اپنا بھائی سمجھا لیکن ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا انہوں نے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی جو موو ہے وہ ان کو فورس کرے گی اس موو کے لیے؟ خواجہ آصف کا بڑا ارسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیں، ایک زمانہ تھا، زیادہ پرانی بات نہیں، جب تک آپریشن ضرب عزم نہیں ہوا تھا، پاکستان کے بہت سارے علاقوں پہ ہماری رٹ نہیں ہوا کرتی تھی، ہے نا، اور پاکستان کی ریاست افغانستان سے کہیں مستحکم اور ایڈوانس ریاست ہے اگر موازنہ کیا جائے نا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی جب پھر نیٹو فورسز آ گئیں اور کابل گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے نا، کیا ان کی رٹ پورے افغانستان کے اوپر تھی؟ میرے خیال میں نہیں تھی۔ اچھا، اسی طرح یہ تو بڑی آئسولیٹڈ سی گورنمنٹ ہے افغان طالبان کی نا، تو بجائے اس کے کہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ڈپلومیسی میں کورڈ طریقے سے، خفیہ طریقے سے، ہر چیز میڈیا پہ نہیں کہی جاتی، تو اس کے لیے میسیجنگ جو ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا افغانیوں کا جو مزاج ہے
وہ نیٹو نے ان پہ بمباری کر لی تو اور ان کا دباؤ انہوں نے سہ لیا. تو پاکستان کا جو ایک لمیٹڈ کلاؤٹ ہے, ہمیں اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جا کے ہم کیا کر لیں گے. لیکن عامر صاحب جو دیکھیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو جتنا بینیفٹ بھی ہے نا, $7 بلین کا جو سامان ہے وہ پاکستان کا ڈالر باہر جاتا ہے اور پھر وہاں پر ان کو وہ آئٹمز ملتی ہیں. نہیں آپ میں کہہ رہا ہوں, جی بالکل درست ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہیں نا کہ یہ ہمارے رشتوں کو اس کو ہمیں کرنا چاہیے, لیوریج کرنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور فائدہ افغان عوام کو بھی اور پاکستان کو بھی ہو. ڈو یو سی اے ڈپلومیٹک فیلئر ایز ویل؟ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ بلاول صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ اچھی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے یہاں پر. ہمیں دھمکیوں سے کام نہیں لینا چاہیے, ہمیں ہمدرد بن کے, ہم ان کے دوست ملک ہیں, وہ ہمارا دوست ملک ہے, افغانیوں کو ہمیں سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہر افغانی جو ہے وہ یہاں پہ دہشت گردی نہیں کرے. ایک زمانے میں الزام لگتا تھا کابل سے کہ یہاں سے لوگ جا کے وہاں پہ دہشت گردی کریں, آج الٹا الزام لگ رہا ہے. دیکھیں ایک کنسٹرینٹ سمجھیں آپ افغان طالبان کا ہونا یہ چاہیے, میں پھر وہ عرض کروں گا, اور ہماری میڈیا کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ دونوں جو برادر ملک ہیں, قریبی ملک ہیں, ہم ہر اپنے ہمسائے کے ساتھ جو ہے مجھ پہ تاؤ ہمیں نہیں دے کے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہوتی کہ وہاں پر, اور اس کا مقصد میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ ہم اپوز کریں کہ ہمارا بارڈر پہ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے, ویزا نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایک سورس نے بتایا ابھی 2-3 دن پہلے کہ کچھ دن پہلے تک ہم اشرف غنی کے زمانے میں زیادہ ویزا ایشو کیا کرتے تھے, جب سے افغان طالبان آئے تو پاکستان نے ویزا ایشو کرنے وہ غالباً 200 پر ڈے کر رہے تھے, کتنے کر رہے تھے. یہ بھی کچھ دن پہلے کا مجھے کسی ایک ڈپلومیٹک سورس نے بتایا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.